السلام علیکم۔ چودھری نثار کہتے ہیں طالبان سے جنگ ہوگی، کہتے ہیں بات چیت پہلی پرائرٹی ہے، کوشش ہو رہی ہے مختلف گروپس کے ساتھ بات چیت ہو جائے، لیکن جو موجودہ طالبان کی قیادت ہے وہ آمادہ نظر نہیں آتی، اور یہ بیان انہوں نے بہت تاخیر کر کے دیا۔ تاخیر اس لیے کہ پاکستان کے اندر جب سے حالات بگڑے ہیں اس میں بنیادی طور پر جو چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں کہ اسٹیٹ جو ہے ڈیسائسو ایکشن لینے میں ناکام رہی ہے۔ ہم درمیان میں رہتے ہیں، نہ پورا اس طرف کو چلتے ہیں نہ پورا اس طرف کو چلتے ہیں۔ اے پی سی نے بھی ایک قرارداد تو پاس کر دی، اس کے بعد آگے کیسے بڑھنا ہے اسٹریٹجی جو تھی وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئی۔ یا بات چیت کرنی ہے اس کے لیے آگے بڑھ جائیں، لیکن دوسرا فریق اگر آمادہ نہ ہو تو پھر کیا کریں۔ پچھلے 2 دنوں میں جو ہمیں حملے نظر آئے اس میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا کیا اس کی اہمیت ہے۔ امیر مقام پہ حملہ ہوتا ہے، جو وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں، وہ خود تو بچ گئے لیکن ان کے ساتھ 6 پولیس والے تھے، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اے این پی کا لیڈر پہ حملہ ہوتا ہے، وہ شہادت پاتے ہیں۔ قصور کے اندر پی ٹی آئی کے ایک جو لیڈر ہیں وہ مارے جاتے ہیں، اور ہر دوسرا دن جو ہے پاکستان کا وہ ایک ایسی خبر لے کر آتا ہے جس کے اوپر سوائے اس کے کہ دل میں بعد میں پچھتاوا لگ جائے، دکھ لگ جائے کہ یہ واقعات پاکستان میں کیوں ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہا جا سکتا۔ ہنگو میں ایک واقعے میں ایک اسٹوڈنٹ نے، بالکل نوجوان ینگ اسٹوڈنٹ نے اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کو، اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے اس سوسائڈ بامبر کو گلے لگایا اور اعتزاز نے اس میں شہادت پائی۔ یہ پاکستان کے حالات ہیں، نہ بچے محفوظ ہیں، نہ اسکول محفوظ ہیں، نہ لیڈرز محفوظ ہیں۔ 12 ربیع الاول آج کی رات ہے۔ 12 ربیع الاول کے حوالے سے بھی جس طریقے سے 10 محرم کو خوف تھا، اسی طریقے سے دوبارہ پورے ملک کے اندر خوف موجود ہے کہ کیا پاکستان کے حالات ہوں گے، کل کا دن کیسے گزرے گا، یہ سوالات لوگ اٹھا رہے ہیں۔ تو آج کا پورا پروگرام ہم انہی ایشوز کے اوپر فوکس کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہوں گے حق صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اور مفتی منیب الرحمان صاحب، دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جی پروگرام میں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہوں گے ایم کیو ایم سے نبیل گبول صاحب، اور اے این پی سے میاں افتخار حسین صاحب، اور ہمیں امیر مقام صاحب بھی جوائن کریں گے جو وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں۔ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ گبول صاحب آپ سے آغاز کروں گا۔ کراچی میں چودھری اسلم ہو، یا ہنگو کے اندر اعتزاز ہو، یا ہمارے وہ فوجی سپاہی ہوں جو وزیرستان یا دوسرے محاذوں کے اوپر لڑتے ہوئے اپنی جانوں سے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور ان کی جانیں جو ہیں، ان کا خون جو ہے وہ پاکستانی لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے، لیکن پاکستان کو امن نصیب نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں نصیب ہو رہا؟ دیکھیں ندیم، میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ نے بھی جو ہے جیسی نئی گورنمنٹ آئی اس کو یہ مینڈیٹ دیا کہ آپ جو ہے گورنمنٹ نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہم طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے جو ہے سب نے، جتنی بھی آل پارٹیز کانفرنس میں جس نے شرکت کی، سب نے یہ کہا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، آپ مذاکرات کریں۔ لیکن کیا ہوا، انفارچونیٹلی وہ مذاکرات جو ہے جو نتیجہ اس کا سامنے آیا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ بات یہ ہے کہ منتیں نہیں کرنی گبول صاحب چاہیے کیا آپ کو بھی مذاکرات کے دھمکی لیے۔ ملی ہے؟ کیا آپ کو بھی دھمکی ملی ہے؟ جی آپ بھی اس وقت بالکل، انڈر تھریٹ ہیں؟ جی بالکل، سیکیورٹی تھریٹ الرٹ جو منسٹری آف انٹیریئر نے ایشو کیا ہے اس میں میرا بھی نام ہے، فاروق ستار کا، اور جو پارلیمانی لیڈر ہے سندھ اسمبلی میں فیصل سبزواری کا بھی نام ہے، جو آج مجھے موصول ہوئی ہے وہ لیٹر، سیکیورٹی تھریٹ الرٹ لیٹر جو نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل ہے منسٹری آف انٹیریئر کا، اس نے ایشو کیا ہے۔ اب یہ ہمارا میٹر صرف نہیں ہے، ہم ٹھیک ہے نا جی، آج مجھے بڑی حیرت ہوئی جب انفارمیشن منسٹر نے یہ بات کہی، ایک جوک کی طرح انہوں نے کہی کہ اسلام آباد کا جو ریڈ زون ہے وہ محفوظ ہے، اور ریڈ زون میں جو ہے کوئی خودکش نہیں آئے گا اور کوئی کارروائی نہیں ہوگی، باقی صوبے جو ہے وہ اپنی حفاظت خود کرے۔ تو یہ تو ایک جوک ہے۔ ریڈ زون تو صرف 2 کلومیٹر کا ایک علاقہ ہے، آپ پورے پاکستان کو انسیف قرار دے رہے ہیں، اور صرف اپنے ریڈ زون جہاں پرائم منسٹر ہاؤس ہے، جہاں پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، جہاں پارلیمنٹ ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سیکیور ایریا ہے۔ تو یہ مذاق آپ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ گبول صاحب، اب میں فیصلہ آ آپ کی گیا بات کو لے کے نعیم صاحب کی طرف بھی آتا ہوں۔ نعیم صاحب، عمران خان کو بھی دھمکی موجود ہے۔ میری لاسٹ ٹائم جب ان سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ مجھے یہ سیکیورٹی والے آگے پیچھے ہلنے نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ کہیں آگے پیچھے ہلے تو اٹیک ہو جائے گا۔ یہ صورتحال ہے۔ تو وہ تو خیر پھر رہے ہیں، اپنے وہ لوگوں سے کانٹیکٹ تو کر رہے ہیں، لیکن لیڈرز انڈر تھریٹ ہیں، اور وہ لیڈر جو کہتے ہیں طالبان سے بات چیت کرو، جنگ نہ کرو، وہ بھی انڈر تھریٹ ہے۔ دیکھیں، پاکستان کی پچھلی 25 سالہ تاریخ پر اگر آپ نگاہ ڈالیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان 25 سالوں میں سمجھتا ہوں کئی لاکھ لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں پاکستان میں۔ صرف کراچی میں سمجھتا ہوں لاکھ کے 50,000 سے زیادہ لوگ آج تک کسی مجرم کو نہیں پکڑا گیا، اور اگر پکڑا گیا تو سزا نہیں ہوئی۔ آج تک میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے کہ کسی بھی قاتل کو پھانسی کی سزا ہوئی ہو، کیونکہ قانون سزا کیوں نہیں ہو پائی؟ جی اس لیے نہیں ہو پائی کہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں
جو ہماری عدلیہ ہے اس میں اتنی کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں کہ یہ اپنی جو فرائض ہیں وہ بخوبی انجام نہیں دے پاتے. اور اس 25-30 سال میں اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، خاص طور پہ جو دہشت گرد ہیں، کہ ہم یا تو خودکش کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، مگر دوسرے دہشت گرد جو قتل عام میں ملوث ہوتے ہیں یا قتل کرتے ہیں، کہ ہم بچ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، ہمیں جو پولیس ہے وہ نہیں پکڑ پائے گی، اور اگر عدالت میں جائیں گے تو پاکستان کا جو قانون ہے کرمنل پروسیجر کوڈ، اس میں اتنی بے شمار کمزوریاں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کئی سال تک کیس چلتا رہے گا اور ہمیں پھانسی کی سزا کا خوف نہیں ہے، جو مرضی کر گزرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 25 سالہ مجموعی وہ ہے. مفتی منیب صاحب، آپ تو مذہبی اسکالر ہیں، آپ کی رائے جو ہے آپ کے فالوورز کے اوپر بہت اثر انداز ہونی چاہیے. میں جن لوگوں سے انٹرویو کرتا ہوں سب سے کہتا ہوں کہ آپ تو لاکھوں ہزاروں لوگ آپ کے پیچھے چلتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، لیکن یا آپ کی باتیں پر اثر نہیں رہیں، یا وہ لوگ جو خودکش بمبار تیار کرتے ہیں ان کی باتوں میں زیادہ اثر انگیزی ہے. کیا بات صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فمن لم یستطع فبلسانہ. تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو، شر کو، فساد کو دیکھے تو طاقت سے اسے روکے. اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرے، یہ کلمہ حق ہے. محدثین نے فرمایا ہے کہ طاقت سے روکنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. علماء ہوں، اہل فکر ہوں، آپ لوگ ہوں. یہی سوال میں آپ سے بھی کر سکتا ہوں کہ اتنے عرصے سے آپ روز مرثیہ پڑھ رہے ہیں تو کیا اثر نہیں ہو رہا؟ تو مسئلہ بحیثیت مجموعی جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک خوف کی ریاست میں رہ رہے ہیں. جس کا نام اے پی سی کہا جا رہا ہے، میرے نزدیک وہ بھی ایک انتہائی غیر سنجیدہ ایکسرسائز تھی. غیر سنجیدہ کیوں کہتے ہیں آپ اسے؟ میں اس لیے کہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ وہ اے پی سی تو ایک منی جلسہ عام ہوتا ہے نا. ایک منی جلسہ عام میں لیڈر آ کر بیٹھ جائے اور 3 گھنٹے میں ایک قرارداد اس کے بطن سے پیدا ہو جائے، باہر نکلے تو ایک کا موقف ایک ہے، دوسرے کا موقف دوسرا ہے. تو اگر یہ لوگ سنجیدہ ہیں، جو سسٹم میں ہیں، خواہ وہ گورنمنٹ میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، ان کو چاہیے کہ بند کمرے میں ان کیمرہ 3 گھنٹے نہیں 3 دن بیٹھیں، 7 دن بیٹھیں، 10 دن بیٹھیں، اور باقاعدہ ایک فریم ورک بنائیں کہ ہم پہلی بات یہ ہے کہ کس سے مکالمہ کرنے جا رہے ہیں. تو ایک ان سین جو چیز ہے، غیبی چیز ہے، اس سے ہمیں مکالمے کی نوید سنائی جا رہی ہے. پھر یہ طے کریں کہ ہم نے کتنی اسپیس کسی کو دینی ہے، یہ ہمیں کیا اسپیس ملنی ہے. آپ بتائیں، آپ تو میڈیا والے ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسی چیز موجود کچھ ہے، نہیں. معلومات ہے؟ میں تو پہلے دن سے ان سے پوچھ رہا ہوں کہ اوپن اینڈڈ ایجنڈا نہیں ہو سکتا. آپ مہینہ رکھ لیں، 2 مہینے رکھ لیں بات چیت کے لیے، پھر تو آپ بتائیے کہ جو نہیں مانے گا اس کے ساتھ کیا کریں گے، یہ بھی تو بتائیے. بات یہاں کرنے پر والے نہیں معاف سر. کیجیے گا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ مفتی صاحب یہاں مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے. سورہ انفال قرآن شریف میں واضح طور پہ درج ہے، اور مفتی صاحب میری تصحیح کیجیے گا کہ اگر تمہارا حریف یا تمہارا دشمن تم پر دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو تم بھی دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ. یہ مسلمانوں پر قرآن کی یہ احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے. اگر ہاتھ بڑھاتا ہے، اور اگر ہاتھ بڑھاتا ہے تو اگر حکومت پاکستان کی سیاسی جماعتیں طالبان کی طرف ہاتھ بڑھا رہی ہیں تو یہ اگر وہ مسلمان ہیں تو قرآن شریف کے احکامات پہ فرض کرنا. اور اگر وہ ہاتھ نہ بڑھائے، اگر وہ نہیں بنائے تو میں سمجھتا ہوں یہ قرآن شریف کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا. پھر مفتی صاحب تو پھر مفتی صاحب انہیں جواب دینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ عہد رسالت میں کفر کی طاقتوں کے بارے میں تھا کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ تمہارے ساتھ کسی مفاہمت پر تیار ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ کرو، مفاہمت کرو. لیکن اگر تیار نہیں جو ہے، اسٹیٹ سے باہر کی فورسز کے بارے میں کہا جا رہا ہے،
وہ کفر کی طاقتیں جو ریاست کی عملداری سے مفتی صاحب باہر لیکن تھیں۔ اگر وہ مفاہمت نہ کریں پھر کیا کریں ان کے ساتھ؟ پھر جنگ کریں؟ پہلے تو میں کہہ رہا ہوں کہ مائنڈ کلیئر کریں کہ وہ ان طاقتوں کے بارے کفر میں کی طاقتوں کے متعلق تھا جو مدینہ کی ریاست کی عملداری میں جورسڈکشن میں نہیں تھیں۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے ان کی جو ہماری ریاست کی ٹیکنیکلی ہماری جورسڈکشن میں ہیں، ہمارے دائرہ اختیار میں ہیں۔ اگر آپ نے وہ میری بات چیت کو نہ تو کریں چلنے ہی نہیں دیا۔ میں تو پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ آپس میں طے کریں اور میڈیا کے سامنے بیٹھ کے نہیں، وہ تو ہوگی اگلی بات۔ اگر یہ گروپس جو ہیں بات چیت سے نہیں مانتے جی تو اگر یہ جو گروپس ہیں ہمارے اندر طالبان کے یہ بات چیت سے مفاہمت ہمارے ساتھ نہیں کرتے تو پھر اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری میں کیا بتانے بنتی ہے؟ کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ پھر اسٹیٹ کی ذمہ داری کیا عمران خان بنتی ہے؟ صاحب کہتے ہیں کہ بات کرو، میں تو کہتا ہوں انہی کو یہ ٹاسک دے دو۔ اگر وہ نہیں کرتے پھر اسٹیٹ کی ان ذمہ سے داری کیا ہوتی ہے؟ پوچھیں نا کہ جو کہہ رہے ہیں کہ بات کرو وہ آ کر بتائیں کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا، میں مفتی صاحب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ امیر مقام صاحب، آپ کو مبارک بھی ہو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اس کا شکر گزار بھی ہوں۔ آپ ہمارے پاس تشریف لانے والے تھے، آ نہیں پائے۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی آپ کو سیریس تھریٹس ہیں، خطرات ہیں آپ کو۔ کل اٹیک کس نے کیا، کیسے ہوا، کچھ بتائیے گا؟ ندیم صاحب، بات یہ کہ اٹیک کس نے کیا وہ تو خود ان لوگوں نے ذمہ داری قبول کی ہے ہمارے بتائے ہوئے بغیر کہ کس نے کیا۔ کس نے کیا بتا دیجیے، آن ایئر لوگ سن رہے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ وہ تو سارے اخباروں میں آنیئر آ دیا گیا کہ وہی ٹی ٹی پی نے ذمہ داری قبول کی کہ ہم نے کر دیا، وہ تو آ گیا ہے، آپ کے چینل پر بھی ہے اور پوری پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں بھی ہے۔ تو میرے بغیر کہ میں معلومات کروں کس نے کہا، اس نے کہا کہ ہم نے کیے، تو آگے ٹی ٹی پی نے آپ کے اوپر کیوں اٹیک کیا؟ بات یہ آپ کی بات آپ کی بہت وزنی ہے اور یہ سوچنے والی بات ہے کہ مجھے کیوں ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اور میرا کون سا قصور ہے کہ یہ چھٹا واقعہ ہے کہ اس طرح ہو رہا ہے۔ اور ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے میری زندگی تو محفوظ رکھی، مگر میرے ساتھ تو کئی لوگ شہید ہو گئے اور میرے خاندان کے بھی اور میرے سیکیورٹی کے بھی اور دوسرے بھی کئی واقع۔ تو اس کی پھر ریزن کیا ہے؟ تو میں یہ بتاؤں گا کہ میرے جو ناقص رائے میں جو کچھ آ رہا ہے، میرا نہ کسی کے ساتھ دشمنی ہے نہ ان لوگوں کے ساتھ دشمنی ہے۔ میرے تو ہمیشہ اگر کیوں حملہ ہوا آپ کے اوپر یہ فرمائیے گا نا۔ آپ اس وقت وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں امیر مقام صاحب، اگر آپ محفوظ نہیں ہیں، نبیل گبول بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے حملے کی دھمکی آج وزارت داخلہ نے دی ہے، تو پھر محفوظ کون ہوگا پاکستان؟ ندیم صاحب، میں یہ بات کرتا ہوں کہ میری ذاتی قصور کے بارے اگر آپ مجھے سن لیں، وہ تو صرف اور صرف یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ دہشت گردی کو اس ملک کے لیے ناسور سمجھا ہے، لعنت سمجھا ہے، اور میں اس ملک کے لیے اور قوم کے لیے اور اسلام کے لیے بھی بالکل ناسور سمجھی اور اس کی بات کی ہے۔ یہ باتیں اور ڈٹ کر کی ہے، میں نے کل بھی کی ہے، آج بھی کر رہا ہوں اور آئندہ بھی کروں گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی یہ تمام لوگ ہم سارے اس بات کو کوئی اتنی جرات نہ کر سکے کہ دن کو دن کہے اور رات کو رات کہے، ہمیں اتنی بات بھی نہ آ جائے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری آئندہ نسل ہمیں معاف بھی نہیں کریں گے کہ یار کس طرح لوگ تھے اور کسی نے جرات بھی نہیں کی۔ اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ گروپس جو ہیں امیر مقام صاحب، جن سے ہم بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ بات چیت سے راستہ نکالیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کے اٹیکس ہوئے ہیں کل، ایک اے این پی کے لیڈر شہید ہو گئے، آپ بال بچیں، ایک پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ قصور میں مارے گئے، اور روزانہ اسکولوں پہ حملے ہو رہے ہیں، تو بات چیت سے یہ لوگ کچھ راستہ دیں گے ہمیں یا کچھ اور کرنا پڑے گا؟ نہیں تو یہ ایک بات ندیم صاحب، میں جو بات کہنے والا ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ سب سے میں اس پر بھی آنا چاہتا ہوں کہ کیوں حکومت بار بار اور ہم بات چیت کی بات کرتے ہیں۔ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ جو آپریشن، جس طرح آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہو اور میرے جس خطے سے تعلق ہے ملاکنڈ ڈویژن سے، تو ہم نے آپریشن بھی دیکھا اور اپنے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بہنوں اور ماؤں کو بھی یہاں سے نکال دیا، ہمارے گھر بار بھی تباہ ہو گئے، سب کچھ ہو گیا آپریشن میں، ہمارے قوم کا بھی ہو گیا، سیکیورٹی ایجنسیز کا بھی ہو گیا، اور ساتھ ساتھ وہی لوگ جن کی وجہ سے وہ ان کی بھی تباہی ہو گئی، ان کو نہ یا سوات کی بادشاہی مل گئی، نہ ملاکنڈ کی بادشاہی مل گئی، نہ صوبے کی اور نہ پاکستان کی، وہ بھی نیز تو نابود ہو گئے۔ تو یہ ہماری حکومت کی اگر یہ کوشش کرتا ہے کہ اس میں کسی کی بہتری نہیں ہے، ہر ایک فریق کو سمجھ لینا چاہیے، ہر ایک فریق کو اس کا احساس کر لینا چاہیے کہ ہمیں مزید خون بہانے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اچھا امیر مقام صاحب، ساتھ ہی رکیں، نبیل گبول صاحب آپ فرمائیے،
بات چیت ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بات چیت آخرکار جنگ کا بھی راستہ بات چیت سے نکلتا ہے، لیکن دوسرا گروپ آپ کو مارے جا رہا ہے، یا تو سیز فائر کر کے بات چیت کرنے بیٹھے نا تو آپ ان کو گنجائش دے دیں. یہاں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں ندیم، بات چیت کس کے ساتھ آپ کریں گے؟ مطلب آگے آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کیا گوسٹ جو ایک ہانٹڈ ہاؤس میں آپ جائیں اور آپ کو صرف گوسٹ جو ہے وہاں پر ملیں اور آپ ان سے بات چیت کریں گے، مطلب آپ کس سے کریں گے؟ 500 تو گروپ ہیں ان کے جو بینڈ آرگنائزیشن ہے. ہمارے کچھ دوست یہاں بیٹھے ہیں جو ان کا نام نہیں لے رہے ہیں، جس طرح بھی نعیم بھائی نے کہا کہ جی خودکش کا میں نام نہیں لیتا ہوں، جو ٹارگٹ کلرز کا میں نام لیتا ہوں. کچھ لوگ نام لینے کے لیے تیار نہیں، کچھ لوگ ان سے دوستیاں بڑھانے کے چکر میں کہ ہمیں مت مارو، ہمارے صوبے میں ہمارے شہر میں حملے مت کرو، دوسرے شہر میں جاؤ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. کس کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں؟ جس کے ساتھ آپ مذاکرات کرنے جا رہے تھے وہ تو ڈرون میں مارا گیا، حکیم اللہ مسعود. ابھی جس کے ساتھ آپ مذاکرات کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ جو ہے آپ کے سارے وفاقی وزیر آتے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کریں گے، ہمارے بھائی ہیں، وہ بھائی آپ کے بھائی ہوں گے، وہ ہمیں تو مار رہے ہیں. کراچی کے اندر آپ دیکھیں، آج سے 4 سال پہلے جب الطاف حسین صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ لوگ کراچی میں پہنچ گئے ہیں، جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں سارے، یہ کراچی میں انہوں نے اپنا جو ہے ہیڈ کوارٹر بنا لیا، تو لوگوں نے مذاق اڑایا. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے ہیڈ کوارٹرز کراچی کے اندر ہے، لیکن کوئی ایکشن نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہا ہے. بات چیت آپ کس کے ساتھ کریں گے؟ آپ کریں، ہم نے میاں آپ کو افتخار حسین صاحب سے پوچھتے ہیں، میاں افتخار حسین صاحب ہم نے آپ کو عوامی نیشنل اجازت دی ہے پارٹی بات نے کرنے میرے کی، خیال آپ میں کریں، پاکستان کی لیکن وہ کس کے واحد ساتھ سیاسی کریں گے؟ جماعت ہے جس نے سب سے زیادہ جس میں شہادتیں ہوئی ہیں، اور ابھی بھی کل کا واقعہ جو تھا اسی ایک افسوسناک واقعات کی کڑی ہے. آپ کے اپنے بیٹے کی شہادت اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. یہ فرمائیے گا کہ یہ سلسلہ رکے گا کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو امیر مقام صاحب کو زندہ دیکھ کے خوشی ہوئی. اچھا ہوا کہ خدا نے ان کو زندگی دی اور ان شہیدوں کو خدا درجات بلند کرے جو اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں. جہاں تک ہمارے این پی کا تعلق ہے، این پی کے حوالے سے تو شاید پاکستان میں کوئی اگر دغلی پالیسی نہ اپنائے تو ایک این پی 100% واضح ہے اپنی پالیسی کے حوالے سے دہشت گردی کے یعنی خاتمے کی بنیاد پہ. کبھی کوئی کسی وقت کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، لیکن سیدھی بات ہے کہ ہم حکومت میں ہوں تو بھی ہماری یہ پالیسی ہے، ہم نہ ہوں تو بھی یہ پالیسی ہے. یعنی باچا خان نے جب اس تحریک کی بنیاد رکھی، خدائی خدمتگار تحریک، تو یہ عدم تشدد پہ اس کی بنیاد ہے. لہٰذا ہم تو بنیادی طور پہ تشدد کے خلاف ہیں، چاہے کوئی بھی کرے. میاں افتخار اور صاحب، لیکن نظریاتی آپ طور پہ صوبے میں حکومت کرتے ہوئے بھی اس کو روک نہیں پائے. بشیر بلور کی شہادت، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی، اور حکومت میں میں یہی نہ رہتے کہنا ہوئے چاہ بھی رہا آپ ہوں نقصان اٹھا رہے ہیں. ہم اس چیز کو قابو نہیں کر سکے، وہ جو ہمارے شہریوں کی معصوم نہیں، جانوں یہ سے وہ روز جب خونریزی کر رہے ہیں نا، اس کو ہم قابو نہیں بالکل کر سکے. یہی بات ہے کہ اس بات پہ تو سارے سمجھ رہے ہیں کہ قابو میں نہیں آ رہا. یہ جن بوتل میں کون بند کرے گا، کیسے بند کرے گا، یہ ہر ایک اس بات پہ سمجھتا ہے، لیکن اس کے لیے کمٹمنٹ چاہیے. کیا موجودہ حکومت اس حوالے سے یہ کمٹمنٹ ان کی ہے؟ کل جو ہمارے میاں مشتاق صاحب کا واقعہ پیش آیا، یہ تو پشاور ہی کے یعنی پشاور میں آتا ہے. اب تو وہاں پہ دہشت گرد کلم کلا پھر رہے ہیں. اگر ہم ناکام بھی رہے تو ایک سیٹل بیلٹ میں وہ واقعات کے لیے تو آ جاتے تھے، لیکن وہ گشت نہیں کرتے تھے. آج وہ گشت بھی کرتے ہیں. ایک بریک لے لیں جی اس نقطے پہ. میں میاں صاحب بریک لے لوں. میرے خیال میں یہ بڑا اہم ہے جو آپ اٹھا رہے ہیں کہ وہ پشاور شہر بھی محفوظ نہیں ہے، تو پھر محفوظ کیا ہے؟ ایک بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان میں امن و امان پر بات کر رہے ہیں. نعیم صاحب آپ فرمائیے گا، کے پی کے کتنا محفوظ بنایا آپ کی حکومت نے؟ دیکھیں، ہمیں آئے ہوئے تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں پولیس کا سربراہ ایک ایسا شخص ملا ہے جس نے آ کے کچھ انقلابی کارروائیاں کی ہیں، اور انہوں نے کئی نئی چیزیں میں سمجھتا ہوں انٹروڈیوس کی ہیں. انہوں نے بڑے پیمانے پر تھانوں کو تو بالکل صاف کر دیا ہے، کسی قسم کی کرپشن جو ہے. اور یہ میں حالات میں کیا بہتری ہوئی؟
جی حالات میں کیا بہتری ہوئی؟ حالات میں بہتری جس حد تک ہو سکتی ہے، اگر آپ دیکھیں پچھلے 2-3 مہینے میں جو ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں نا، اب ویسے انہوں نے آئی جی صاحب نے خود مجھے کہا کہ بھائی یہاں پہ سلیپر سیلز ہیں پشاور میں، ہر محلے میں کہیں نہ کوئی چھپا بیٹھا ہے جس کو ہم لوکیٹ نہیں کر سکتے، مگر اگر آپ لا اینڈ آرڈر کی یعنی صورت حال دیکھیں اوور آل، اس میں بہتری ضرور آئی ہے، یہ آپ کو وہاں کے عوام بتائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 دیکھیں 2013 میں کراچی میں بھی اور کے پی کے میں دیکھیں ریکارڈ واقعات میں انسانی سب نظر انداز کر دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ خطہ جو ہے، اس خطے میں ایک بہت بڑی جنگ ابھی تک جاری ہے۔ تو پھر اے این پی میں کیا خرابی تھی جو آپ نہیں کر سکتے؟ اے این پی میں کیا خرابی تھی جو آپ نہیں کر سکتے؟ اے این پی میں خرابی وہاں کے عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا، وہ علیحدہ بات ہے نا، میں اس وقت اے این پی کی بات تو آپ نہیں لا سکے، ووٹ دوبارہ نہیں پڑنا۔ ہم نے بہت بڑے اقدامات کر رہے ہیں، ہم پورے پشاور میں جیسے کیمرے لگا رہے ہیں، کوئی 5000 کے قریب کیمرے پشاور میں، ہم نے پہلی دفعہ جو سنفر ڈاگ ہوتے ہیں وہ پاکستان کی مفتی افواج منیب سے صاحب، خریدے۔ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بدلنے سے 6 ماہ کے عرصے میں کچھ حالات میں بہتری آئی؟ کیونکہ کراچی کے اعداد و شمار بھی ابھی ہمارے سامنے آئے ہیں، ابھی کے پی کے بھی آئے ہیں، کراچی کے اندر ریکارڈ کلنگ ہوئی ہے جو پچھلے 10-15 سالوں میں نہیں ہوئی، وہ اس سال 2013 میں ہوئی ہے۔ آپ کو کیا تبدیلی نظر آئی؟ کیا تبدیلی آئی یہ پوچھ رہے ہیں؟ جی، حکومت نے کیا کوئی تبدیلی کی؟ نئی حکومت آئی تھی نا، حالات میں کچھ بہتری آئی؟ مجھے تو بحیثیت مجموعی کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئی نظر آ رہی، لیکن کراچی میں جو بھتہ خوری وغیرہ اس میں تھوڑی تخفیف ہوئی یا کمی ہوئی، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مسئلہ مکمل طور پر حل کر دیا گیا ہے تو اس طرح کی صورتحال تو نہیں ہے۔ لیکن ختم ہوئی کراچی میں؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کراچی کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں تو میں کہوں گا کہ اگر پوری دیانتداری کے ساتھ، پورے نیک نیتی کے ساتھ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم آن بورڈ ہو جائیں، اور اگر کامیابی ہے تو کریڈٹ دونوں لیں، ناکامی ہے تو دونوں ذمہ داری قبول کریں، تو بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ نبیل قبول صاحب بتائیے، یہ کیوں نہیں آپ لوگ انسانی جانیں محفوظ بنانے کے لیے آن بورڈ ہو جاتے؟ کیا دشواری کیا آپ دونوں کو؟ ہم تو گورنمنٹ میں ہیں نہیں، ہم آن بورڈ تو ان سے آپ یہ سوال کریں جو گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی سمجھتے ہیں کہ پورے سندھ کے مالک ہیں، اور سندھ کے لوگوں کو جس عذاب میں ڈالا ہوا ہے ان لوگوں نے، آپ دیکھیں لا اینڈ آرڈر 5 سال تو تھے نا، سندھ کا بلکہ 5 سال سے زیادہ کراچی جو ہے وہ پورے پاکستان کا دل ہے، کراچی پاکستان کا دل ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں تو 4 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جب میں پیپلز پارٹی میں تھا جس کی وجہ سے میری اس وقت کی لیڈرشپ ناراض ہو گئی، میں تو 4 سال سے کہہ رہا ہوں کہ کراچی کا مسئلے کا جو حل ہے وہ صرف فوج کی آپریشن، اس کے علاوہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کراچی پورے پاکستان میں اس وقت جو کرائم ہے وہ کراچی کے اندر گبول صاحب ابھی بھی حامی ہیں اس چیز کے کہ کراچی کے اندر فوجی کارروائی کی جائے؟ گبول صاحب آپ ابھی بھی اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ کراچی میں فوجی کارروائی ہو؟ بالکل میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ کراچی کو کم سے کم 3 سے 6 مہینے کے لیے فوج کے حوالے کیا جائے، تب جا کر آپ صرف وہاں پر ٹارگٹ کلرز کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے ہیں، آپ ان ٹیررسٹوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جو جس کو چاہے کسی بھی وقت جا کر وہ اڑا سکتے ہیں، اس کو خودکش بمبار جو ہیں وہ کراچی کے ہر علاقے کے اندر، ہر گھر کے اندر، میں آپ کو بتاؤں جو پوش علاقے ہیں، ڈیفنس کلفٹن میں انہوں نے گھر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کے پلاننگ میاں کرتے ہیں۔ افتخار صاحب آپ کہتے ہیں، یہ نعیم صاحب نے کہا کہ پشاور کے اندر سلیپر سیلز ہیں، گبول صاحب کہتے ہیں کراچی کے اندر جو ڈیولپڈ ایریاز ہیں وہاں وہ گھر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تو پھر ہمارے وہ گھروں گلیوں محلوں کے اندر ان کی جائے پناہ ہوگی، تو میاں افتخار صاحب ان سے ہم لڑیں کیسے اور جیتیں کیسے؟ ندیم صاحب ایسا یہ ایشو بہت بڑا ہے، آپ کے پاس وقت بھی کم ہے، شرکاء بھی بہت زیادہ ہے، اگر میں صرف ان کی بات سنوں تو کافی ہے، کیونکہ اب تو جب مدعا پوری نہیں ہو سکتی، بات پورے ہم نہیں کر سکتے، زیادہ تر ہمیں ہی مصیبت پڑی ہوئی ہے اور ہماری طرف سے کوئی صاف بات نہ آئے تو یہ پھر وہ مناسب نہیں ہوتا کہ کسی ایک بات کو ادھر سے لے جائے ادھر سے، بہت بڑا ایشو ہے، چونکہ وقت کی کمی ہے تو آپ ان شرکاء سے بات کریں تو یہ مناسب ہوگا۔ نہیں میاں صاحب بتائیے، آپ کو اس لیے تو دعوت دیا، بات پوری کریے۔ نہیں، مجھے پتہ ہے کہ یہ 3ری دفعہ ہر ایک سے پوچھا گیا، یہ میرے بڑے ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، چونکہ یہاں پہ شاید یہ اہمیت ہماری نہیں ہوگی، لیکن آپ کی خاطر بیٹھے۔ ارے میاں صاحب آپ بات کریے، آپ بتائیے اس ایشو پہ قابو کیسے پائیں؟
میں کسی ناراضگی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، سچی بات کر رہا ہوں کہ ایشو بہت بڑا ہے، آپ کا وقت بہت مختصر ہے، ابھی پیئر بریک آئے گا اور ایک بریک کے 3 باتوں میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اگر میں ایسی بات کروں تو قوم کو اچھا میسج نہیں جائے گا، یہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا حل ہو اور اس باتوں سے میاں صاحب آپ بات تو کریے نا، اب یہ بتائیے کہ اس ایشو پہ آپ قابو کیسے پائیں؟ آپ اپنی رائے دیجیے، آپ کی بات سن کے میں پھر ادھر آؤں گا، آپ بتائیے بات اپنی پہلے۔ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان سے پوچھے تو چونکہ 5 شرکا ہیں تو ایک اگر ارے آپ بتائیے تو صحیح نا میاں صاحب، دیکھیں میں تیسری دفعہ سوال آپ سے یہی درخواست کر رہا ہوں، آپ بتائیے تو صحیح کہ اس پہ قابو کیسے پائیں؟ آپ کی رائے ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، اسی لیے تو آپ سے سن رہے ہیں۔ نہیں، درخواست تو میں نے کی، ریکویسٹ تو میں نے کی، بڑے ہنس کے میں کوئی احتجاج نہیں کر رہا، میں تو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ ایسی بات اگر ہم ابھی آپس میں الجھ جائے کہ کے پی کے میں ان کی حکومت کا کیا ہے ہمارا کیا ہے تو اصل مسئلہ رہ جائے گا، لہٰذا مجھے اس اصل مسئلے کی طرف توجہ دلانی تھی، چونکہ وہ پوزیشن نہیں بن رہی، سچویشن نہیں بن رہی، اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا۔ دوبارہ پوچھ لیتا ہوں سر، یہ فرمائیے کہ اس کو اصل مسئلے کو ایڈریس کیسے کریں، سالو کیسے کریں، اس کو تجویز دیں نا، پھر میں ان سے رائے بھی لوں گا نا، آپ بتائیں گے تو آگے چلے گا کام۔ اصل مسئلے کے حوالے سے تو ہمارے یہاں پہ وزیر داخلہ صاحب نے کل بہت صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور اس لیے بھی نہیں ہو سکتے کہ انہوں نے کل انکار کر دیا۔ اب جب کہ انہوں نے انکار کر دیا اور مذاکرات نہیں ہو سکتے اور حکومت بھی اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ مذاکرات کا کوئی بھی حل نہیں نکل رہا، تو اب دوسری آپشن کی بات ہے، تو اس پہ بھی چودھری نثار صاحب نے یہ بات کہہ دی کہ وہ بھی بڑا مشکل ہے۔ تو اگر دہشت گرد مذاکرات نہیں کرنا چاہتے اور حکومت کارروائی نہیں کرنا چاہتی تو اس مسئلے کا حل کون نکالے گا؟ اس کے لیے تو جان جھونکوں میں ڈالنا پڑتا ہے، سچ بولنا پڑتا ہے، اپنے جان کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور یہاں پہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس حوالے سے ہم بالکل مذاکرات کے حق میں ہیں، آل پارٹیز کانفرنس میں بھی یہ فیصلہ ہوا، لیکن مذاکرات اگر 7 مہینے میں کوئی بات صاف نظر نہیں آ رہی، اور عمران خان صاحب بھی خود کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کافی گروپ سے کس سے بات کریں، چودھری نثار صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، حکیم اللہ مسعود کی بات ہو تو پھر ان کو تمام سب کچھ یاد آ جاتا ہے، پھر پالیسی بھی، یعنی پاکستان کے 50,000 60,000 جو شہید ہیں ان کی شہادت بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا ملک ہے کہ اس میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں سیدھی سی بات کروں کہ جب تک یہاں پہ ہم سب ایک یعنی پیج پہ نہیں آتے اور ان کے حامی موجود ہوں، یعنی اگر حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کو اپنا محسن سمجھیں، یعنی ان کو کھلے عام جلسے کرنے دیں، اور آج بھی وہ جلسے کر رہے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ اگر کوئی میٹنگ بھی کرنا چاہیں تو ہمیں نشانہ میاں افتخار صاحب 6 ماہ تو گزر گئے ہیں، آپ نے بات درست کہی ہے کہ بات آگے چلی نہیں، آپ نے یہ فضل اللہ صاحب سے اور تحریک نفاذ شریعت محمدی سے آپ کی حکومت نے اس وقت بات چیت کی تھی، اور اس کا انجام ہمارے سامنے ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، پھر آپریشن کرنا پڑا تھا ہمیں سوات میں۔ اب وہی فضل اللہ اس وقت PTP کی قیادت کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حکومت پاکستان اس وقت کرے کیا؟ سیم پیج کے اوپر یہ سارے نہیں آئیں گے، یہ ایک بالکل خیالی فلاح ہے کہ سیم پیج پہ سارے آ جائیں گے، نہیں آئیں گے۔ اس کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، نہیں ایسی سیم پیج کی بات بھی نہیں، اکثریت کی بات میں کر رہا ہوں۔ میں اگر ملکن ڈویژن کی آپ بات کرتے تو ہمیں تو مذاکرات کیے، لوگ بھی معلوم تھے، وہ بھی سامنے بیٹھے تھے، ہم بھی بیٹھے تھے، ریکارڈ پہ بھی ہے، معاہدہ بھی ہے، کچھ تو کر کے دکھایا، اور جب معاہدہ ہوا تو تمام مطالبات ہوتے ہیں کہ مان لیے۔ شاید یہ واحد ایپیسوڈ ہے جو ساری دنیا میں کامیاب ترین یہی ایپیسوڈ تھا کہ مذاکرات کیے، وہ منکر ہوئے، تو اس وقت تو دہشت گردوں سے لوگ محبت کرتے تھے، وہ تو ہیرو تھے، اس کے بعد جب فوج نے کارروائی کی تو عوام نے ان کا ساتھ دیا، وہ ہماری ہی سیاسی حکمت عملی ابھی کیا کرنا چاہیے؟ کیا ابھی کارروائی کری جائے یا اور انتظار کیا جائے؟ میاں افتخار صاحب اب کارروائی کی جائے یا اور انتظار کیا جائے؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کلہ بات کر دے، کیا مذاکرات کی گنجائش ہے، مذاکرات کے ان کے کوئی رابطے ہیں، کوئی ان سے رابطہ کر رہا ہے، اگر ایسی کوئی بات ہے تو قوم کو اعتماد میں لے، اگر مذاکرات نہیں ہو رہے وہ مسلسل کارروائی کر رہے تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو روکے۔ یہ تو ایسی کوئی میاں افتخار صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ ہمارے ساتھ رہے، یہاں ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو آ کے تو باقی مہمانوں سے رائے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. گبول صاحب پہلے آپ فرمائیے کوئی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اس سٹیج کے اوپر جب پورے پاکستان میں خون ریزی ہے, نہ پولیس افسر محفوظ ہے, نہ فوج محفوظ ہے, نہ شہری محفوظ ہے, نہ سیاستدان سیاسی سربراہ محفوظ ہے. دیکھیں, جب انٹیریئر منسٹر صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ اب مذاکرات جو ہے وہ ممکن نہیں ہے جو ان کے اسٹیٹمنٹ سے لگ رہا ہے, تو پھر دوسرا کوئی آپشن تو یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم جو ہے ان کے انتظار میں بیٹھے رہیں اور وہ کب آ کے ہمیں مارے اور ہمارے جو بے گناہ لوگ ہیں وہ شہید ہوتے جائیں. تو پھر ایک ہی آپشن رہ گیا, ظاہر ہے وہ آپریشن وہی ہے جو سوات میں یوز ہوا ہے, وہ آپشن وہی ہے جو دوسرے علاقوں میں یوز ہوا ہے. ہمارے پاس بڑی طاقتور فوج ہے اور ہمیں فخر ہے اپنے فوج پر, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے اس کو ٹیکل کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو پھر اگر آپشن کوئی نہیں ہے تو پھر ایک ہی جنگ کا آپشن رہ جاتا ہے. اگر تو وہ مذاکرات کے ٹیبل پہ آتے ہیں, ان کو ایک موقع دوبارہ دینا چاہیے. اگر نہیں آتے ہیں تو سیکنڈ آپشن ہے ہمارے پاس, اس کے لیے ہم پھر ہمیں پوری قوم کو تیار ہونا چاہیے. آپ سپورٹ کریں گے کیونکہ پچھلے 2 ماہ میں عالم دین, خواہ وہ شیعہ ہو سنی ہو کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو, وہ بھی ہٹ ہو رہا ہے, کھلے عام ہو رہا ہے, ٹارگٹ کلنگ کے نتیجے میں مارا جا رہا ہے. تو کیا اسٹیٹ کو ایک پالیسی کے تحت ان گروپس کو ختم نہیں کرنا چاہیے؟ آپ نے 5-6 مرتبہ میاں افتخار حسین صاحب سے پوچھا, ان بیچاروں نے گریز کیا. اس کا جواب یہ تھا کہ اس ملک میں پورا سچ بولنا اب مشکل ہے. ہو سکتا ہے کوئی سچ کراچی میں نہ بولا جا سکتا ہو, کوئی یہاں بیٹھ کے نہیں بولا جا سکتا, کوئی کہیں اور بیٹھ کر نہیں بولا جا سکتا. میرا جواب یہی ہے کہ جو بھی کرنا ہو, یہ تمام اپوزیشن اور گورنمنٹ کے لیڈر ایک پلیٹ فارم پہ ایک موقف اختیار کر کے اور اس کے نتائج کو بھی ایک ساتھ قبول کریں اور فیس کریں, یہ نہیں کہ کسی ایک کو بند گلی میں لے جائیں. تو جب تک یہ نہیں کریں گے, نہ فوج میں اس طرح کا اعتماد پیدا ہوگا, نہ سیکیورٹی کے اداروں میں ہوگا, نہ عوام میں ہوگا, جب تک کہ مفتی صاحب اگر ہم اسلامک ہسٹری سے کوئی مثال لینا چاہیں تو ایسا موقع جب شہریوں کی زندگیاں محفوظ نہ ہوں اور وہ ادارے جنہوں نے شہریوں کو تحفظ دینا ہے وہ بھی انڈر تھریٹ ہوں, عالم دین خطرے میں ہوں, لیڈر خطرے میں ہوں, تو پھر حکم کیا ہے؟ انتظار کیا جائے اور خون ریزی کا, یا کوئی جواب دیا جائے, ان لوگوں کا ہاتھ روکا جائے؟ حکم تو یہ ہے کہ اہل اقتدار اس بارے میں فیصلہ کرے. مجھے آپ نے نہیں کرنا کہ ہم ڈنڈے لے کے نکلیں گے, تلوار لے کے نکلیں گے تو انارکی پھیلے گی. اسٹیٹ کا کام ہے کہ لوگوں کی جان, مال اور آبرو کی حفاظت کرنا ریاست کا کام ہے, اور جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں اس ذمہ داری کو قبول کر کے آتے ہیں اور پھر ان کو اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا چاہیے. یہ آئین میں لکھا ہے اور یہی قرآن کا حکم ہے, یہی شریعت کا حکم ہے. یہ تو بڑی واضح بات ہے کہ روز ہم آپ مجھ سے پوچھیں کیا ہے, ان سے پوچھیں کیا ہے, ایک ہی جواب ہے. نعیم صاحب, آپ کی جماعت کے اوپر کرٹیسزم آتا ہے کہ آپ ڈبل مائنڈیڈ ہیں, کنفیوز ہیں, آپ کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی ریاست کا حصہ ہیں. دیکھیں, میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کروں گا. اگر آپ اخبارات اور بلکہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پچھلے 10 سال میں عمران خان کا موقف وہی رہا ہے تھرو آؤٹ. وہ اس امریکہ کا جو تسلط, امریکہ نے جب افغانستان پہ قبضہ کیا اس وقت سے انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی تھی. اور کیونکہ آپ کو علم ہے کہ افغانستان کا 9/11 میں کسی قسم کا کوئی ہاتھ نہیں تھا, نہ عراق کا تھا. اور بش, جس کو میں بہت بڑا دہشت گرد سمجھتا ہوں, اس نے ان دونوں ممالک پہ قبضہ کیا. اس نے افغانستان میں ایک ایسی جنگ شروع کی جس کے شعلے جو ہیں پاکستان میں بھڑکنے لگے, اور آج تک وہ آگ نہیں بجھا. امریکہ کی افغانستان پہ یلغار کی مخالفت اور چیز ہے, لیکن وہ گروپ جو پاکستانی لوگوں کی جان لیں, جڑ جو ہے ان کی سریعام مخالفت نہ کرنا. پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات اس سے پہلے مجھے بتائیں کیوں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ان پاکستان میں جو کچھ بھی یہ شعلے بھڑک رہے ہیں, اس کی جو جڑ ہے وہ امریکہ کا افغانستان پر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. یہ بالکل ہے, وہی جڑ ہے. معاف کیجئے گا, یہ آپ اور اس کے فضل اللہ امریکہ سے ناراض ہے اور جنرل ثناء اللہ نیازی کو شہید کر رہے ہیں. فضل اللہ کی میں بات, یہ بدلا ہے. یہ نہیں, تو پیداوار ہوتی ہے نا فلسطین کے مسئلے میں کہ جی پہلے یہ کرو, ادھر بلڈنگ نہ بناؤ. اصلی مسئلہ جو ہے اس پر ہم بات میاں صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. میاں صاحب آپ حل پوچھ رہے ہیں. اب آپ نے افتخار صاحب نے بڑی معقول بات کی, میں سمجھتا ہوں انہوں نے بالکل صحیح بات کی, مگر پھر آپ کہتے ہیں یار یہ کیوں نہیں کامیاب ہو رہی.
بھئی آپ اصلی جو جڑ ہے اس کی تو آپ بات نہیں کر رہے ہیں. امریکہ کی افواج ایک جنگ لڑ رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف. یہاں پر جو مسلمان ہیں یا پاکستان کے علاقے میں جو پختون ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کا جو قتل عام امریکہ ہو رہا ہے، پاکستان اس کی طرفداری کر رہا ہے، تو پاکستان کی ریاست کے خلاف ہو گیا. پاکستان کا خون ہوتا رہے اسی طریقے سے. نہیں تو انہوں نے اسی رد عمل میں شروع کیا ہے. میاں افتخار صاحب جڑ تو وہاں ہے. کلوزنگ ریمارکس. میں تو سب سے پہلے ندیم صاحب آپ ناراض نہ ہو، میں آپ کو شریف النفس سمجھتے ہوئے میں نے معذرت کی تھی. سب سے پہلے تو یہ بات کوئی بات نہیں میاں صاحب، آپ قابل احترام ہے، بات کریے، آپ ٹائم ختم ہو جائے گا. بالکل مجھے احساس ہے. سیدھی سی بات ہے کہ جو بات ہوئی تقریباً تمام باتیں ہوئیں. اب ہمیں تو اگر موجودہ حکومت کی یہ پالیسی رہی تو مجھے خدشہ ہے کہ یہ اسپین بڑھے گا، خطرہ مزید بڑھے گا، تباہی مزید آئے گی. انہوں نے جو پلان بنا رکھا ہے کہ ہم جب مذاکرات کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے انکار کیا. اب انکار کے بدلے میں انہوں نے حملے بھی شروع کر دیے. پھر بھی ہماری وہی موقف ہم دوہرا رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ مہینے 1.5 مہینے تک اس میں شدت آتی جائے گی اور مزید جو ہے ہم مشکل میں پڑیں گے. خدا را حکومت کو جلد سے جلد اس مسئلے پہ اگر مذاکرات کی بات ہے اس کو آخری حد تک پہنچائے، نہ تو دوسری آپشن پہ ضرور غور کرے. اب تو ہمارا سیٹل بیلٹ خیبر پختونخوا میں یہی کہتا ہوں 100% دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ہے. اب کوئی کہے کہ یہ سچ ہے یا سچ نہیں ہے، میں یہ سچ کہہ رہا ہوں اور آج تک جو بھی بات کی ہے ایمانداری سے کی ہے اور سچ کہی ہے. لہٰذا یہی وقت ہے کہ آج بھی اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور صرف یہ باتیں کرتے رہے کہ ہیلے بہانے ڈھونڈتے رہے اور ہمارے ہی الفاظوں میں دہشت گردوں کے لیے ہمدردی کا اظہار ہو تو اس سے مزید خطرہ بڑھے گا. اور میں ایک بات اس پہ سمیٹ کے بات کروں کہ تمام سیاسی پارٹیاں جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے نہ وہ آئین کو مانتے ہیں، نہ قانون کو مانتے ہیں، نہ پارلیمنٹ کو. ہر ایک کی باری آئے گی لیکن وقفے کے ساتھ. تو کوئی کسی کا انتظار. میاں افتخار صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. نعیم الحق صاحب کا بھی شکریہ اور مفتی منیب الرحمان صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. نبیل گبول صاحب آپ کچھ کلوزنگ ریمارکس دینا چاہ رہے ہیں؟ میں کلوزنگ ریمارک صرف اتنا دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پی ٹی آئی کے جو یہاں دوست بیٹھے ہیں، آپ صرف مہربانی کر کے ان سے صرف یہ سوال کریں کہ اگر وہ مذاکرات ہمارے ساتھ نہیں کر رہے ہیں اور ہمیں مار رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر یہ اس کا جواب دے دیں. ٹھیک ہے نبیل گبول صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جسٹ 2 لفظ. بالکل، یہ تو ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر امن کے مذاکرات نہیں ہو پاتے پھر عسکری اقدامات کرنے پڑیں گے. اگر بات چیت سے مادہ نہیں ہے تو پھر طاقت استعمال کرنی پڑے گی. بالکل. بہت شکریہ جناب نعیم الحق صاحب اور مفتی صاحب، آپ کا بھی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.